السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلائے معلیٰ بین الحرمین. اہل بیت علیہ السلام سے محبت، پیار، انس اور عشق کی ادائیگی کا مقام. علم ہے ہمارے لیے کربلا، نجات ہے ہمارے لیے کربلا. آئیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں. سلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین
السلام علیکا یا قطیع الکفین، السلام علیکا یا قمر العشیرہ، السلام علیکا یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید درج کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 24 اکتوبر 2022 عیسوی ہے اور 27 ربیع الاول 1444 ہجری ہے۔ آج کے دن ہم مولا کے شہر کے اندر اپنے پروگرام کی قسط نمبر 993 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج کا دن آپ کو معلوم ہے پیر کا دن ہے۔ پیر کا دن ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں معصوموں کے مہمان ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ نوحہ و منقبت خان جناب زوار سید عمران حیدر نقوی صاحب گوجرانوالہ پنجاب پاکستان سے، جو کہ انجمن گلستان سادات جن کے صدر شہباز حسین صاحب کرنیلیہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور نوحہ و منقبت خان جناب سید دانیال حسن موسوی صاحب کراچی پاکستان سے شرکت فرمائیں گے، اور ایک ہمارے مہمان نوحہ خان جناب حسن عباس زینبی صاحب جلال پور انڈیا سے شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان جناب زوار سید عمران حیدر نقوی صاحب گوجرانوالہ پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد قبلہ، کیا حال ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام مدد کرم ہے کریم کربلا کا، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ بین الحرمین میں کربلائے معلیٰ میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، مودت کے نذرانے پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا اپنے حسن عقیدت کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سرکار امام حسین علیہ السلام اور جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے جتنے محبان محمد و آل محمد ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں سید حیدر عباس رضوی ہمارے بہت پیارے دوست اور بھائی تھے، ان کا ایک کلام ہے جو میں گوش گزار کروں گا۔ بسم اللہ۔ عنوان ہے سرکار شہزادہ انو محمد کی جنگ۔ اجازت ہے سرکار؟ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ، زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ، زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ سنو یہ کون محمد کی جنگ، واہ، سنو یہ کون محمد کی جنگ، واہ 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 واہ، میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں، واہ واہ، بلکہ میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں، واہ واہ، فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں، واہ واہ، دل میں شبیر کرم ہو تو کوئی شعر کہوں، واہ، میں نے جب اون محمد کا قصیدہ مانگا، واہ واہ، مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا، واہ 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 واہ، زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ 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 واہ،
10 محرم وہ شہادت کا وہ ایثار کا دن، واہ 10 محرم وہ ولایت کے پرستار کا دن، واہ 10 محرم وہ شریعت کے علمدار کا دن، واہ 10 محرم وہ میرے شاہ کے انکار کا دن، واہ 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 فکر سے ہم اذن رضا جاتے ہیں، واہ موت سے کیسے رک جا کے ابھی آتے ہیں، واہ 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 زینب لاڈلوں کی جنگ، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ۔ واہ واہ جب ارادوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے لی بسم اللہ تو پاک بی بی سے ملا آمنہ قریب آئی اور بیٹوں کو مخاطب کر کے بی بی نے کہا، بسم اللہ دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو، واہ واہ میرے شفیع مقصد پہ کبھی رات نہ ہو، واہ واہ ایک یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو، واہ واہ فوج کو نظر آئے تمہیں مات نہ ہو، واہ واہ میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے، واہ جس کی آنکھ بھرتے ہوئے بھاگے یہ خیبر پھر سے، واہ 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 لاڈلوں کی جنگ، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ۔ واہ واہ اس کے بعد سارے عباس علمدار علیہ السلام قریب آئے اور شہزادہ یوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میری تلوار اٹھا لے میری جرت لے جا، واہ واہ میرے سینے ذرا جنگ کی حسرت لے جا، واہ واہ مجھ سے سپنے کے ہر بار کی قدرت لے جا، واہ واہ اس کلامی میں خدا بند کی طاقت لے جا، واہ واہ ہم سینے میں کوئی اس طرح بھلا لڑتا ہے، واہ واہ سب کہیں ہے یا شیر خدا لڑتا ہے، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ۔ واہ واہ پیچھے سے مخاطب ہوئے حضرت عباس اور فرماتے ہیں، بسم اے اللہ محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں، واہ واہ تو جدھر جا کہیں فوج بکھرتے دیکھوں، واہ واہ جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں، واہ واہ عرش والوں کو تیری تیز سے ڈرتے دیکھوں، واہ واہ موت کا جادوگر فوج پہ ڈالے رکھنا، واہ اپنے ابرو کے فلک کو بھی سنبھالے رکھنا، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ زینب کے لاڈلوں کی جنگ۔ واہ واہ حضرت عباس فرماتے ہیں، دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا، واہ واہ جوہر میں تیغ ید اللہ دکھاتے جانا، واہ واہ آنا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا، واہ واہ اس کی شہادت ہو یہ سب کو بتاتے جانا، واہ واہ سب کو بتلانا اپنی شاہ کی امداد بھی ہے، واہ ہم تو شاہ باقی ابھی استاد بھی ہے، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ۔ واہ واہ
دونوں میدان میں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، واہ 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 اڑائے تو پھر جعفر تیار لگے، واہ واہ ایسی تلوار چلائی کہ یہ کرار لگے، واہ واہ جتنا حملہ کیا روحوں کے انبار لگے، واہ ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے، واہ 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 ایسے گھومتا میں روحوں کو اٹھاؤں کیسے، واہ 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 لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ زینب لاڈلوں کی جنگ۔ واہ 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 اور شہزادے جب فوج کے سامنے آئے نا تو فوج کو مخاطب کر کے شہزادوں نے کہا تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے، واہ واہ ہم یہاں عشق کا معیار دکھانے آئے، واہ واہ یہاں کو زمانے سے چھپانے آئے، ہم یہاں بندوں کو اللہ دکھانے آئے، واہ 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 ہم دیو سے واجب کی سند کرتے ہیں، واہ ہم تو سچ سے بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ 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 زینب لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ مگر پیاس سے چاہیں تو سمندر کاٹیں، واہ واہ فرش پر بیٹھ کے چاہیں تو فلک پر کاٹیں، واہ واہ روح چاہیں تو پھر جسم کے اندر کاٹیں، واہ واہ ہم اگر ہے تو شہرگ سے ہی خنجر کاٹیں، واہ واہ قتل کے ارادے بکھر جائیں گے، دین چھوڑیں گے تو وحدت میں اتر جائیں گے، واہ 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 زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ اور قبلہ آخری سے فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بسم اللہ شہزادوں نے جو اپنا تعارف کروایا، واہ شیر کی معرفت سب کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے فرماتے ہیں ہم نقابوں کو الٹ دیں تو زمانہ دیکھے، واہ یوسف مصر بھی کر کر کے بہانہ دیکھے، واہ واہ ہمارا یہ جہاں تیغ چلانا دیکھے، واہ واہ خود نہ جب چھوڑ کے آئے ہمیں نانا دیکھے، واہ واہ شہر آتش کا لیے رفتے سفر جاؤ گے، واہ ہم تمہیں دور کے دیکھیں گے تو مر جاؤ گے، واہ 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 زینب کی جنگ، واہ واہ زینب لاڈلوں کی جنگ، واہ واہ زینب کے لاڈلوں کی جنگ، واہ سنو واہ یہ محمد کی جنگ، واہ واہ سنو یہ محمد کی جنگ، واہ 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 محمد وعجل فرد ماشاء اللہ بہت پیارا کلام پڑھا، بہت خلوص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا۔ خداوند متعال حیدر عباس رضوی صاحب کی بھی مغفرت فرمائے اور آپ نے ان کی یاد تازہ کی، یقیناً اخلاص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ ذکر، یہ معرفت، یہ عشق، یہ جوش مودت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے، دعوت دینے
करने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ नोहा व मनकबत खां जनाब ज़व्वार सैयद इमरान हैदर नकवी साहब गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से, जो कि मुताल्लिक़ हैं अंजुमन गुलिस्तान सादात, सदर हैं जिनके शहबाज हुसैन करनेलिया साहब। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। दिन गुज़रते हैं, इसी तरीके से रातें भी गुज़र जाती हैं। गुज़रना हर चीज़ ने है, क्योंकि हर चीज़ ने अपनी इंतहा को पहुंचना है। हर चीज़ अपने एक मकसूद मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। अपना इसी तरीके से वक्त भी अपने हिसाब से चल रहा है, हम भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, हमारा बदन भी अपने हिसाब से चल रहा है, हमारे बदन के आज़ा भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। हर चीज़ जू अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच रही है और अपने इस मंजिल मकसूद के पहुंचने के रास्ते के अंदर ये हमारे जिस्म में भी तग़य्युर व तबद्दुल आता है, वक्त में भी, मौसम में भी, हालात में भी तग़य्युर व तबद्दुल आता है। हमारी बात चलती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद दानियाल हसन मूसवी साहब, कराची सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद, पीर मौला अली मदद। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? करम है, मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। आपके लिए भी दुआगो हूँ, बैनुल हरमैन में दुआगो हूँ। जल्द करबला में मौला आएँ और भाई के साथ यहीं पर बैठकर मौला की बारगाह में प्रोग्राम करें। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियां हैं, मवद्दत का नजराना पेश करने का वक्त है। यकीनन दिल तो हमारा है ही करबला और करबला में ही हमारा दिल रहता है। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले मौला की बारगाह में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलमदार के बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मैंने इससे पिछले साल नोहा रिकॉर्ड कराया था करबला के हवाले से, माशाअल्लाह, वो मैं पेश कर देता हूँ माशाअल्लाह। मौला की बारगाह में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़ुकना ज़ियारत हुसैन, ज़ियारत हुसैन। तड़प रहा हूँ ज़ियारत के वास्ते मौला, बस एक बार, बस एक बार बुला ले मुझे भी कर वो बला, बस एक बार बुला ले मुझे भी कर वो बला। तमाम मोमिनीन सबकी दिली ख्वाहिश है, मैं पेश कर रहा हूँ अशार की सूरत में, समाअत करिएगा। कि है मेरे दिल की तमन्ना करी में करबला, पहले दिखा दीजिए मुझे रोज़ा, है मेरे मौला भरोसा नहीं है सांसों का, तड़प रहा हूँ ज़ियारत के वास्ते मौला, बस एक बार, बस एक बार बुला ले मुझे भी कर वो बला। अहो मेरा नाम भी अब जल्द ज़ायरों में रकम, हुसैन आप की बेटी की बालियों की कसम,
خبر ہے آپ کو کیا حال ہے میرے دل کا، تڑپ رہا ہوں زیارت کے واسطے مولا، بس ایک بار، بس ایک بار بلا لے مجھے بھی قریب و بلا، اور جہاں پہ بھرچھی سے اکبر کا چھد گیا سینہ، میں اس مقام پہ آنسو بہاؤں گا مولا، کروں گا ماتم اکبر، کروں گا میں اور جناب شاعر اہل بیت ذیشان حسن نابی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے، اور استاد محترم بین الاقوامی شہرت یافتہ نواب صاحب کا کمپوز کیا ہوا کلام ہے، مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت کریے گا۔ بسم اللہ۔ کریں گے ہم پہ وہ ذیشان و دانے آل کرم، در حسین پہ ایک دن ضرور جائیں گے ہم، اٹھا کے ہاتھ کیے جاؤ ان سے بس یہ دعا، تڑپ رہا ہوں زیارت کے واسطے مولا، بس ایک بار، بس ایک بار بلا لے مجھے بھی قریب و بلا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت پیارا توسل کیا آپ نے، یقیناً مومنین کے دل کی آواز کو آپ نے مولا تک پہنچایا۔ خداوند متعال آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔ آپ کے پاس وقت ہے، کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں؟ دانیال بھائی تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ شاید ٹیلی فون کٹ گیا، جیسے ہی دوبارہ لوٹتے ہیں بھائی ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان جناب سید دانیال حسن موسوی صاحب، کراچی سندھ پاکستان تھے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ نے ذکر مودت پیش کی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہی اجر دینے والے ہیں۔ اجر میری طرف سے تو اگر دعا مانگیں تو یہی ہوگی کہ مولا دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے، بار بار زیارتوں پہ آنا نصیب ہو۔ بات چل رہی تھی ہماری، ہر چیز گزر رہی ہے، گزر جانا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، مراد یہی ہے کہ ہر چیز کو کہیں نہ کہیں ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر اسے فنا ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ عدم کی طرف ہمارا سفر ہے، اور عدم یہی ہے کہ ہماری ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں تھے، ہو گئے، ہمارا نہ ہونا ختم ہوا، ہونے میں تبدیل ہو گئے، پھر ہم ہوئے تو بچپن تھا، ایسا بچپن کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھ آتی تھی، کچھ بھی ہوش نہیں تھا، کچھ بھی حواس نہیں تھے۔ بس ابتدا جو ہوئی ہمارے علم کی، ہمیں وہم و خیال کے ذریعے سے ابتدا ملی، کہ وہم و خیال کے اندر ہم سوچا کرتے تھے کہ کون ہمارے قریب آ رہا ہے، کس سے کیا کہنا ہے، رونے دھونے کے ذریعے سے ہی سارے کام کرا لیا کرتے تھے، اور اس رونے دھونے کے اندر ہی ہم نے سیکھا کہ جو کرنا ہے رو کر ہی کرنا ہے، کچھ چاہیے تب بھی رونا ہے، کسی چیز کو منع کرنا ہے تو بھی رونا ہے۔ یہ پھر ہمیں تھوڑا تھوڑا مزید ترقی ملی تو ہم نے وہم و گمان کرنا شروع کیا کہ کون ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہم سے زیادہ پیار کرتا تھا ہم نے اسے زیادہ خوش ہو کے دیکھنا شروع کر دیا، جو ہم سے تھوڑا سا یا ہمارے مزاج کے اندر جو شخص پورا نہ اترتا تھا اسے ہم نے تھوڑا سا غصے کی حالت میں دیکھنا شروع کر دیا، چیخنا پکارنا شروع کر دیا۔ مثلا کوئی مارے تو اسے دیکھ کے بچہ رونے لگتا ہے نا، ترقی ہماری یہی ہوئی۔
ہم نے رونا شروع کر دیا۔ اب آگے تھوڑے سے بڑھے تو ہم نے کچھ نہ کچھ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قیاس کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی خیالی علم تھا ہمارا، ہم نے خیال کے ذریعے سے پرکھنا شروع کیا، اور خیال کو جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کسی بھی چیز کو جو چھونا چاہا تو ایک کو دوسری سے قیاس کر کے چھو لیا۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام گو کہ معصوم انبیاء علیہ السلام بچپن میں بھی وہی علم رکھتے ہیں جو آخر عمر کے اندر علم رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہبہ شدہ ہوتا ہے علم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آگے بڑھ کر فرعون نے دیکھا کہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب اللہ تبارک و تعالی نے بچانا تھا۔ فرعون نے ہر بچے کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، ختم کرا دیا، دیواروں میں چنوا دیا، زندہ درگور کرا دیا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا تو جناب موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی بڑا کیا۔ فرعون کو ڈر لگتا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، کیوں؟ کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتے اور اس کے داڑھی میں لگے ہوئے موتیوں کو نوچ دیا کرتے۔ اسے غصہ آتا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو ہم سے کہا گیا تھا کاہنوں نے کہ ہماری سلطنت کو تباہ و برباد و بیکار کر کے رکھ دے گا۔ فرعون نے یہ بات سوچی، انہوں نے کہا کیوں نہ اس بچے کا امتحان کیا جائے۔ اب اس کے کاہنوں نے جو مزید مشورہ دیا، کہا کہ اگر بچے کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے تو آئیے ہم اس کا تجربہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک ظاہری بات ہے آگ کی طرف آپ نے فطرتاً دیکھا ہے، کیونکہ چمک رہی ہوتی ہے تو بچے تھوڑے سے مائل ہو جاتے ہیں اس کی طرف، بڑے بھی مائل ہوتے ہیں، کچھ کشش سی ہوتی ہے آگ کے اندر۔ اسی کشش کی بنیاد کے اوپر کافی سارے بت پرستوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی تھی، آگ کی ہی پرستی شروع کر دی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگارے بھرے ہوئے بھی رکھے گئے، ایک تھالی کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھول رکھے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اگر وہ پھولوں کو اٹھا لیتے تو اسے پتہ چل جاتا، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ پھولوں کو اٹھانے سے بچہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تر و تازگی اور خوبروئی بچوں کو متمائل کرتی ہے اپنی جانب، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے آپ کو انگارے اٹھا لینے چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر اپنے بچپنے کا اظہار کیا۔ الامام امام ولو کان صبی، امام امام ہی ہوتا ہے، خواہ بچپن چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کم عمر ہی کیوں نہ ہو، سبھی ہی کیوں نہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو، امام امام ہی ہوتا ہے۔ نبی تھے، جانتے تو تھے، لیکن فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ نے زندگی بچانا تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، انگارے کو اٹھایا۔ انگارے کو اٹھا کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو منہ میں بھی رکھ لیا۔ فرعون اس بات سے یقین کر گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ بچے نہیں ہیں جس نے مجھے ختم کر دینا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ انگارہ منہ کے اندر رکھا، منہ میں رکھنے سے کچھ اثر تو پڑنا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو اثر پڑا، جس کی سبب سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ آپ قرآن مجید میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی۔ اب یہ علم تھا ہمارا کہ ہم نے پیش رفت کی، ترقی کی، آہستہ آہستہ پیش رفت کرتے کرتے ہم منازل طے کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم تھوڑے بڑے ہو گئے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہماری چاہتوں کے اندر ضد آ گئی، تھوڑی سی رونے دھونے سے بڑھ کے ضد آ گئی، کھینچنا چیز کو، کسی کے ساتھ لڑائی کر لینا، بات بے بات لڑائی کر لینا، مار دینا کوئی چیز اٹھا کے۔ ہماری ترقی ہوتی گئی، ہم بچپنے سے نکل کر اب لڑکپن میں آ گئے۔ لڑکپن میں آئے تو کچھ احساسات میں فرق آیا، دوستی کا شوق ہوا، اپنے گھر سے محبت ہوئی، اپنی کتابوں سے محبت ہوئی، علم حاصل کرنے سے محبت ہوئی، کچھ چاہت کی طرف انسان کا رخ بڑھا۔ تو کچھ بچوں کے اندر عادت ہوتی ہے جب تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکپن میں ہوتے ہیں، تو شاعری بھی شروع کر، ٹیڑھے میڑھے شعر لکھنا شروع کر دیا۔ آج کل اس ٹیڑھے میڑھے شعر لکھنے کو آزاد شاعری بھی کہا جانے لگا ہے۔ بہرحال وہ ٹیڑھے میڑھے سے اشعار لکھنا شروع کریے، کچھ اسی فن کو اگر ترقی دیں، تربیت حاصل کریں، بہتر ہو کر اچھے شاعر بھی بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں شاعرانہ سے خیال ہوتے ہیں، الفاظ کو ربط دینا ہوتا ہے، ترتیب دینی ہوتی ہے، خیالات کو بھی ربط دینا ہے، ترتیب دینا ہے۔ اس میں خیال اور امنگیں بڑھ رہے ہوتے ہیں، پروال چڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کم عمری سے ہم تھوڑے سے بڑی عمر کی طرف چل رہے۔ پھر ہم پر جوانی آ گئی، یہاں پر
ہم بالغ ہو گئے, ہمارے اوپر تکالیف شرعیہ واجب ہوتی چلی گئیں, ہمیں حرام حلال کی طرف حکم ہو گیا. اب اس کے اندر لڑکیوں پر 9 سال کی عمر کے اندر اور لڑکوں پر 14 سال کی عمر میں شریعت کے احکام واجب ہو گئے. اس سے پہلے سکھائے ضرور گئے تھے, سیکھے ہم نے ضرور تھے, شوق ضرور تھا, لیکن واجب نہیں تھے. اس سے پہلے ہمارے اوپر شریعت واجب ہو گئی. اب اس وجوب کا حکم کیا تھا؟ وجوب کا حکم یہ ہے کہ نماز اب واجب ہے, اٹھ کر پڑھنی ہے, لازمی ہے. کیونکہ اس بالغ ہونے کے بعد تو باپ پر حکم ہے کہ بچے کو اگر سزا دے کر بھی پڑھائی جائے تو نماز پڑھائے, کیونکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, بچے کی تربیت کرنا مقصود ہے. تو تھوڑی بہت جس طریقے سے مالی پانی دیتا ہے نا باغیچے کو تو ترقی کر جاتا ہے, تھوڑی سی کھودی لگاتے, گوڈی دینا بھی کہا جاتا ہے جسے, تھوڑی سی کھودی لگاتے ہیں, زمین کے اندر کھودتے ہیں کھرپی کے ذریعے سے, ہم تھوڑا تھوڑا زمین کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کے اندر پانی جذب ہو جائے, کیونکہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں, گھاس پھوس اگاتے ہیں, ان کو بھی جدا کرنا ہوتا ہے, اور زمین کے اندر کھودی لگا کے جڑوں تک پانی پہنچانے کی راہ بھی ہموار کرنی ہوتی ہے. یہ بچوں کا ماں باپ کا محبت کے ساتھ سکھانے کے لیے یا استاد کا سکھانے کے لیے ہلکا پھلکا مارنا, جس سے بچے تھوڑا سا ڈر کے بھی پڑھنے لگ جائیں. یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے مالی کا پھولوں کو پانی دینے کے لیے چھانٹی کرنا یا زمین میں کھودی لگانا. اب ہم نے نماز پڑھنا شروع کی. ویسے حکم ہے کہ بچوں کو ایسے موسم میں نماز پڑھنا سکھائیے. حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حدیث اور قرآن کا ترجمہ کہہ رہا ہوں آپ کے حضور. علماء عقل و شعور یہی بات کہتے ہیں کہ بچے کو اس عمر میں سکھائیے جس میں مثلا بچے کا اٹھنا آسان ہو جائے. گرمیوں کی صبح کے اندر اٹھائیں گے بچے کو نماز کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ نسبتاً سخت ہوگا. گو کہ اگر بالغ ہو گیا تو اٹھائیے, لیکن کوشش کیجئے کہ اس سے پہلے ہی سردیوں میں ہی تھوڑا سا مائل کیجئے نماز پڑھنے کے لیے, تاکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں, پہلے سے سو گئے ہوں بچے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں. ایسے وقت میں جب آپ کو سمجھ آئے کہ بچوں کے لیے آسان ہوگا اٹھنا, اس سے بچے کو نماز شروع کرا دیں. بالغ ہو گئے تو جو بھی موسم میں کرنا پڑے گا. یہ تو بہرحال بچوں کو نماز وغیرہ سکھائی, روزے احکام وغیرہ سب کچھ سکھائے. کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو احکام نہیں سکھا سکتے, ظاہری بات ہے. کچھ ماں باپ, اولاد اور ماں باپ کے درمیان کچھ حجاب ہوتے ہیں, کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں کہ ماں باپ بچوں سے نہیں کہہ سکتے, تو لہٰذا کسی عالم یا کسی ایسے باہنر استاد کا اہتمام کرتے جو بچوں کو احکام سکھائے. کافی سارے احکام ہیں جوانوں کے لیے ہیں, بچیوں کے لیے احکام ہیں ایسے, جو کہ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو خود بھی ٹھیک طریقے سے ان پہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہے وہ سکھاتے ہیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں ماں باپ نہیں بتا سکتے بچوں کو, تو بہرحال کسی عالم یا باشرمج انسان کا, استاد کا, عالم کا, طالب علم کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے بچوں کی تربیت کرے. اب تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ جسے ہم تربیت دینے کے لیے بلا رہے ہیں وہ خود بھی باشعور ہے, باعقل ہے, اسے دیکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہر پڑھنے والا عالم نہیں ہو سکتا. عالم ہونا اگر صرف سیکھ جانا ہے تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لہذا عالم ہونے کا مطلب باعمل ہونا بھی ہے, باکردار ہونا بھی ہے, باسمجھ اور باشعور ہونا بھی ہے. لہذا اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں باشعور ہے. بہرحال اندھا یقین کر لینا کسی پر بھی درست نہیں ہے. لہذا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو, مثلا ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں, بچے کی جانچ پرکھ خود بھی کرتے رہنا چاہیے. پوچھیں کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے, کتنے سال کے لیے آیا ہے بچہ مدرسے میں, کیا کیا کتابیں پڑھے گا, کتنے سال, اس سال میں کتنی کتابیں کہاں تک پہنچ جائے گا. اگر آپ کو خود کو نہیں معلوم پوچھ کے لکھ کر آئیے. اپنے بچوں کو اس طریقے سے نہ چھوڑیے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے, جس بچے کو مدرسے کے اندر چھوڑ دیا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھ کے آ رہا ہے. بس ہمارے ہاں علم کا معیار یہ شمار کیا جاتا ہے کتنے سال پڑھا ہے. 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, یہ ہمارے ہاں علم کا معیار بنا ہوا ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بچے کو جو ہم نے مدرسے کے اندر بھیجا ہے بچہ پڑھ کے آ رہا ہے, کتنے سال پڑھے گا, کیا کیا پڑھے گا. اور جہاں تک آپ کو سمجھ آتی ہے کم از کم یہ تو پوچھیں کہ پہلے سال میں کون کون سی کتابیں پڑھے گا. پھر پوچھیں, رزلٹ بھی پوچھیں جا کر. کوئی پوچھ لا, آپ سکول میں پوچھ سکتے ہیں کہ مدرسے کے اندر کوئی آسمان سے علم نازل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں پوچھنا. جا کر اپنے بچوں کو جب مدارس میں داخل کراتے ہیں بچوں کو تو پوچھیں کہ بیٹا کون سی کتابیں پڑھو, لکھ لیں. آپ کو یاد نہیں رہتا کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے بچوں کو خود بھی یاد کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. تو ماں باپ بیچارے جن کی اتنی مصروفیات ہیں, رزق روزی کے لیے وہ محنت سائی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بیچارے مزدور بھی ہوتے ہیں. عموماً امیروں نے تو مدرسوں میں پڑھنے نہ
ना पढ़ने का ठेका ले लिया है। बेचारे गरीब ही अमूमन मदारिस के अंदर जाया करते हैं, या कोई मदरसे में चला भी जाए तो उसके लिए अमीर फैमिलियों से अगर कोई चला भी जाए तो उस पर तान तशनी किया जाता है कि फ़कीर हो गए हो, मदारिस में पढ़ा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करना इज़्ज़त है, इल्म हासिल करना इज़्ज़त है। हमें भी, आपको भी, सबको इल्म हासिल करना चाहिए। अपने बच्चों को इल्म की तरफ माइल कीजिए ताकि हम इल्म की तरफ पेशकदमी करें। इल्म की तरफ पेशकदमी नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है जाहिल होना पड़ेगा। जाहिल होने का मतलब ये है किसी के पीछे चलते रहें। आपको इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करना इज़्ज़त है, शऊर है, और इसी के अंदर इंसान की आक़िबत बिल खैर भी है, क्योंकि हम पर इल्म हासिल करना माँ की गोद से कब्र तक वाजिब हो गया है। वाजिब हो, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अब इल्म हासिल ना करके हम जो तफाखुर और तज़ाहुर और अपनी फ़ख्र फरोशी कर रहे होते हैं, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। लिहाजा हमें अच्छी बातें सीखना है तो उसको सीखने के तरीके भी सीखने चाहिए। अपने बच्चे को आपने मदरसे में दाखिल कराया, पूछे बेटा कितने साल हो गए, क्या पढ़ा आपने, कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, बेटा आपको कौन कौन से उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सर्फ नहव पढ़ाई गई, आपको मंतिक पढ़ाई गई, आपको कलाम पढ़ाया गया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया गया, इल्म रिजाल पढ़ाया गया, आपको मानी बयान बदी का इल्म पढ़ाया गया। मानी बयान बदी की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप बेटा, और इसके साथ उसूल पढ़ रहे हैं, फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं बेटा, फ़िक़्ह का कौन सा बाब पढ़ रहे हैं, फ़िक़्ह में कितने बाब होते हैं। ये सवालात अपने बच्चों से किया कीजिए। बच्चों को इस तरीके से बताने का शौक़ पैदा होता है, और यही तरबियत है। बच्चे से अगर आप पूछेंगे ही नहीं, देखें मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, जब किसी के पूछने का आपके जहन के अंदर हो ना कि कहीं और भी बयान करना है, तो आप उसे मज़ीद तवज्जो से पढ़ते हैं। इसी गरज से मदरसों के अंदर, पहले मदरसों में इम्तिहान नहीं हुआ करते थे क्योंकि आवाम को ज़रूरत थी। पहले मदारिस के अंदर इम्तिहान नहीं हुआ करते थे क्योंकि असातिज़ा को मालूम था कि इम्तिहान लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा पढ़ रहा है उसका रब्त एक कौम से है, एक कबीले से है। कौम पूछती है, उनसे सवालात पूछती है, तो लिहाजा लामहाला उन्हें याद हो जाते हैं मसाइल। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है, जो मदरसे में पढ़ रहा है उससे किसी ने पूछना तो होता कोई नहीं है, लिहाजा वो अपने इम्तिहान के लिए ही पढ़ता है। लिहाजा इम्तिहान करार दिया गया ताकि इम्तिहान के वजह से बच्चे पढ़ना सीख जाए। पढ़ें 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 ताकि इम्तिहान में पास होने की गरज से भी बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएं। लिहाजा अब हमने जो पढ़ना है तो किस लिए पढ़ना है? इम्तिहान के लिए पढ़ना है, क्योंकि ना घर में किसी ने पूछना है। जब घर में ही किसी ने नहीं पूछना तो बाहर किसने पूछना है? लिहाजा अब ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ इल्म का फुकदान हो जाता है। हम भी जब मजालिस पढ़नी हो, कोई चीज़ कहनी हो, किसी से तैयारी करके जाते हैं। जब पता होगा कि घर में जाऊँगा, माँ बाप ने पूछना है, तो बच्चे को शौक़ होगा कि मैं कुछ ना कुछ जहन में रख कर जाऊँ कि माँ बाप को क्या बताना है। इसी तरीके से ऐसा करते करते एक आलिम बनता चला जाता है। आलिम पहले ज़्यादा क्यों होते थे, अब कम क्यों है? अब पढ़ने का मेयार वो क्यों नहीं है जो पहले हुआ करता था? अगर अब मेयार वो है तो तादाद में कम क्यों है? अब दूसरे ज़राए को ज़्यादा क्यों अहमियत दी जाती है? मशहूरी देखकर क्यों पूछा जाता है? सबब यही है, हम लोगों की रग़बत कम हो गई है। हमने इल्म से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से मुसलमान का बच्चा यहूदी से भी शादी कर लेता है, ईसाई से भी शादी कर लेता है, गैर मुस्लिम से भी शादी कर लेता है। उसके जहन के अंदर शरीयत एक गुजारे का नाम है। क्यों? क्योंकि हमने शरीयत को एक ज़ाहिरी इल्म के तौर पर लिया है, एक दीन, एक मेथड, एक तरीके के तौर पर हमने शरीयत को लिया ही नहीं है। हमें क्या पता कि शरीयत है क्या? शरीयत बस एक गुजारे का नाम है जो एक, और शरीयत है भी ऐसी ही हमारी निगाह के अंदर। अल्लाह माफ़ करे, हम सबको इस नज़रिए से बचाए। हमने शरीयत को ये लिया है कि एक कोने के अंदर जाकर शरीयत हो जानी है, उससे बाहर निकलना है तो सब अपनी मर्जी है। मस्जिद के अंदर जाएंगे तो हम नमाजी हो के अल्लाह वाले हो जाते हैं, बाहर निकल के हम मैरिज हॉल के अंदर जाकर, मैरिज ब्यूरो के अंदर आके हम सब कुछ करने वाले हो जाते हैं। अपनी मर्जी होती है। हम घर के अंदर आकर मुत्तकी हो जाते हैं, सख्ती करने वाले हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की तरबियत करनी है। लेकिन जब दफ्तर में जाते हैं तो ना हमारी ज़बान को कंट्रोल है, ना हमारे हाथों को कंट्रोल है, ना हमारे इख्तियारात को कंट्रोल है, ना हमारी जेब को कंट्रोल है, क्योंकि हमने हराम हलाल सिर्फ देखने के लिए रखा हुआ है, अपने ऊपर तारी करने के लिए नहीं रखा हुआ। इसलिए पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लिहाजा अब शादी का मकसद लोगों ने लज्जत ही रख लिया है। इसलिए लज्जत ही लेनी है तो यहूदी से भी हो सकती है, ईसाई से भी हो सकती है, काफिर से भी हो सकती है, क्योंकि दीन को दिल में जगह ही नहीं दी गई। दीन को सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ के समझ के एक नॉलेज के तौर पर रखा गया है, अपने ऊपर इतलाक का नाम नहीं रखा गया। यही था इल्म और आलिम के अंदर फ़र्क।
ایک پڑھا لکھا تو ہے شخص لیکن عالم ہے یا نہیں ہے، اسلام کو جانتا تو ہے، مسلمان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور حجت خدا کا ظہور ہو تو ہمارے اوپر بھی وہ تلوار چل جائے۔ مولا ہمیں مارنے کے لیے نہیں آئیں گے، سدھارنے کے لیے آئیں گے۔ جو سدھرا ہوا ہوگا اسے گلے سے لگا لیں گے، ورنہ اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا مولا کی تلوار کی صورت میں۔ مل کر یاد کریں وقت کے امام کو، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan